بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ایم پی ایس بارو کی جانب سے آج میں پہلی دفعہ کلاس 7 کے بچوں کے لیے آپ کے اردو نصاب میں شامل 7واں باب لے کر حاضر خدمت ہوں. تو آج کا سبق ہے ہندوستان کی جنگ آزادی. تو آج کے یہ سبق ایک لمبا چوڑا ایک یہاں پہ ایک یہ لیسن ہے، تو اس کو ہم تھوڑی سی مختصر وقت میں ہم اس کو مکمل تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہو ہم وہاں تک یہاں پہ پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو آج یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے ذہنی آزمائش. تو مینٹل ایبیلٹی بچوں کی وہاں پہ چیک کرنے کا ایک بچوں کو موقع دیا جاتا ہے، ان کو سوچنے سمجھنے کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے. ایک کوشچن کے ذریعے یہاں پہ ایک کوشچن رائز کیا ہوا ہے، تو کس نے کہا تھا اور کیوں کہا تھا، ایک کوشچن ہے. تو مسٹر بیل نے بیداری کی گھنٹی میرے کان میں بجے اور میں چن پڑا. تو مسٹر بیل مسٹر جناب کو ہی کہتے ہیں، بیل گھنٹی کو کہتے ہیں. مسٹر بیل گھنٹی کو ہی کہا ہے. تو بیداری کی گھنٹی مجھے جگانے کے لیے، مجھے تھوڑا سا بیدار ہونے کے لیے گھنٹی جب میری کان میں سنائی دی تو میں ایک دم چون پڑا، مجھے ہوش آ گئے کہ مجھے اپنے ہندوستان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے گاندھی جی نے ہی ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کے ہندوستان کو، گاندھی جی کی قیادت میں ہی ہندوستان کو آزادی ملی تھی. تو یہاں پہ ذرا سوچئے، اشارہ ہے دائیں سے بائیں. جس نے گھنٹی سنی اوپر سے نیچے، جہاں بہت اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. تو یہ 2 کالم ہے، اس کو ہمیں خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے میں جس نے گھنٹی سنی، گاندھی جی نے وہ گھنٹی بیداری کی گھنٹی گاندھی جی نے سنی تھی. تو گاندھی آئے گا، گاب الف گا نون دال ہے، دوسرے سنیے گاندھی. اوپر سے نیچے کی طرف جہاں فردر اسٹڈیز کے لیے خود انگلستان گئے تھے گاندھی جی. تو یہاں پہ آئیں گے انگلستان، الف نون گاب لام سین تے الف نون انگلستان. اب اس کے بعد آتے ہیں، ذرا سوچئے، وطن ماں کی محبت سے نزدیک تر خبرگر نہ ہو تو رہو باخبر. ہر کسی کو اس بارے میں تو معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ اپنے وطن کی حیثیت جو ہے ہمیں ماں کی حیثیت ہونی چاہیے. وطن کو بھی جس طرح سے ہم اپنی ماں سے محبت اور پیار اور الفت کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے ہر کسی کو اپنے مادر وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اشارہ 7 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے، مرکب لفظ جو میم سے شروع اور نون پر ختم ہوتا ہے. یہ مادر وطن ہو سکتے ہیں، یہاں پہ مادر وطن ہونی چاہیے. اس کے بعد آج کا جو چیپٹر ہے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے. تو کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہو ہم یہاں پہ پڑھانے کی کوشش کریں گے، بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. فطری تقاضا مینس انسان کا جو پیدائشی طلب ہوتا ہے، انسان میں ایک طلب ہوتی ہے، وہ ہے وہ ہر کام جو ہے اپنی مرضی اور آزادی سے کرے. یہ انسان کا ایک اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، فطری، ایک نیچرل، ایک یہ ان کا ایک طلب ہوتا ہے. اور کسی کی دباؤ یا زور زبردستی کو برداشت نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا ہے. یہی فارمولہ قوموں کا بھی ہے. قوموں کا بھی یہی ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے. اور ہر قوم ایک آزاد فضا میں رہنا چاہتی ہے، ایک آزاد فضا میں رہنا، زندگی بسر کرنا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کر سکتے ہیں، وہی قومیں ترقی کرتے ہیں جو آزاد فضا میں جیتی رہے ہیں. جہاں تک ہمارے ملک ہندوستان کا تعلق ہے، یہ 1947 تک تو انگریزوں کا غلام تھا. تو یہاں کے لوگ انگریزوں کے رحم و کرم پر جیتے تھے، ان کی کوئی اپنی آواز نہیں تھی. انگریز جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا. قریب 250 سال تک جو ہمارا ملک ہے غلامی کی اسی قسم پرسی میں، اسی لاچرگی مجبوری کی حالت میں رہا. اب آخر وہ دن ہی آ گیا جب ہندوستان انگریزوں کے ظالمانہ تسلط سے وہ جبراً انہوں نے ہمارے اوپر اپنا ظالمانہ حکومت قائم کی تھی، اس سے آزاد ہوا تھا. تو ہندوستان کی زندگی کی نئی طلوع جو ہے جمعہ 15 اگست 1947 کو طلوع ہوئی. تو ہندوستان کو آزادی ملی تھی اس دن. اب ہندوستان آزاد ہے، یہاں کے لوگ آزاد ہیں. اس آزادی کے لیے یہاں کے لوگوں کو کافی محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہاں کے مقامی لیڈروں کو مالی اور جانی قربانیاں دینی پڑی تھیں. تو لوگوں کو قید خانوں کی مشقتیں بھی جھیلنی پڑی تھی. وہاں پہ جو مشکلات ہوتے ہیں قید خانوں میں، جیل خانوں میں، وہ بھی جھیلنی پڑی تھی. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ انگریزوں نے 400 سال پہلے ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کی تھی. پہلے تو انہوں نے تجارت کی، اسی بہانے سے یہ ایک ان کا ایک مکر اور فریب تھا، ایک چال تھا ان کا، ایک ہمارے ساتھ ایک دھوکہ تھا. تو ایک سیاسی چال تھی، تجارت برائے نام تھی، دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے تھی. رفتہ رفتہ انہوں نے یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر دخل اندازی یہاں پہ انہوں نے شروع کی تھی. تو اس کے بعد طاقتور جو مرکزی مغلیہ سلطنت تھی، اس
کی آپسی لڑائی اور نا اتفاقی، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور نا اتفاق تھے، ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے اس میں دخل اندازی شروع کی تھی اور اپنی حکمت عملی سے، اپنی ایک پالیسی تھی ان کی، انہیں آپس میں لڑا کر اس سے کمزور کر دیا۔ ان کی ایک پالیسی یہ تھی کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی، اسی کو اپنایا، اسی کو اپنا کر پورے ہندوستان پر اپنا تسلط، اپنا راج جما لیا تھا اور قابض بن کر حکومت کرنے لگے۔ یہاں پہ ہندوستان پہ 250 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی۔ ہندوستانیوں کے دل میں یہ ایک کھٹک سی رہی تھی، ہندوستانیوں کے دل میں یہ ایک کھٹک، رنج و غم سی رہی تھی کہ وہ آزادی کی جو کھٹک سی رہی تھی کہ ایک بدیسی قوم جو ہے، جو باہر کے ملک جو ہے ہماری قوم پر مسلط ہو گئی۔ تو پہلی بار 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف صف آرا ایک انہوں نے اپنا ایک یہ بنایا تھا، ایک تیار ہو گئی تھی، اس کے لیے مکمل ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اور آزادی کی پہلی جنگ جو ہے ہندوستانیوں نے، آخری مغل حکمران تھا جو بہادر شاہ ظفر، اس کی قیادت میں، اس کی رہنمائی میں لڑی تھی۔ لڑائی میں جھانسی کی رانی لکشمی بائی، نانا صاحب تانتیا ٹوپے، اودھ کی ملکہ بیگم، حضرت محل اور دوسرے ہندوستانی حکمران سب مل کر اس میں شریک ہوئے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ اب اس کے بعد اسی جنگ میں ہارنے کے باوجود لوگوں نے ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ اپنی جد و جہاد کو جاری رکھی۔ 1885 عیسوی میں بمبئی میں ایک پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے قائم کی گئی، جس کے ذریعے ہندوستانیوں کے مطالبے انگریز حکومت کو پیش کیے گئے تھے۔ اس میں امیش چندر بینرجی اور دادا بھائی نوروجی جیسے لوگ کانگریس کی طاقت اور استحکام مضبوط کرنے کے درپے تھے۔ ملک کے تمام طبقات فکر کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ مہاراشٹر کے گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگادھر تلک، بنگال کے وپن چندر پال اور پنجاب کے لالا لاجپت رائے، اشفاق اللہ خان وغیرہ جیسے پکے ارادے کے لوگ کانگریس کے نمایاں رہنما تھے، جنہوں نے عوام میں آزادی کی تڑپ اور جوش پیدا کیا۔ تو آج اسی پیراگراف پہ آج کا سبق ہم یہیں پہ سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے سمے میں ہم اس چیپٹر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب کے لیے یہاں پہ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔